بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم عائشہ طارق. آج ہم نیٹورک ٹپالوجیز کو ڈسکس کریں گے. نیٹورک کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر سسٹمز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایک نیٹورک بنا لیتے ہیں. ٹپالوجی کیا ہوتی ہے؟ ٹپالوجی از اے لے آؤٹ اور اے ڈیزائن یا physical configuration of a network is called topology. What is network topology? جب ہم کسی نیٹورک کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیٹورک ٹپالوجی. نیٹورک ٹپالوجی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں: میش، اسٹار، بس، رنگ، ہائبرڈ، اور وی کین سے اٹس اے ٹری ٹپالوجی. بس ٹپالوجی کیا ہوتی ہے؟ بس ٹپالوجی کو ہم لائن ٹپالوجی بھی بولتے ہیں اور یہ ٹپالوجی یوز ہوتی ہے لوکل ایریا نیٹورک میں. اس کی ایک بیک بون ہوتی ہے اور اس کے سائٹس پر سسٹمز جو ہیں وہ اٹیچ کیے جاتے ہیں. بس ٹپالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم سمپلی بس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ذہن میں لا سکتے ہیں کہ جو ہماری لوکل بسز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں گزرنے کا راستہ ہوتا ہے اور لیفٹ اور رائٹ جو ہیں چیئرز پڑی ہوتی ہیں. تو اگر کسی پیسنجر نے گزرنا ہے یا تو وہ باہر کی طرف آ سکتا ہے یا وہ اندر کی طرف جا سکتا ہے. یعنی کہ جو سینٹرل جو لائن ہے اس میں سے ایک ٹائم پر ایک ہی بندہ گزر سکتا ہے. اگر دو بندے گزریں گے تو وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ وہ دونوں ایک ٹائم پر نہیں گزر سکتے تو یہ کلین ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح بس ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹر میں جو آپ کو لائن نظر آتی ہے اس ڈائیگرام میں یہ کہلاتی ہے بیک بون اور یہ ایک ہی تار ہوتی ہے اور اس کو آپ بیک بون کہتے ہیں اور اسی سے ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہے. یعنی کہ ایک سسٹم نے کسی دوسرے سسٹم سے اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ اس بیک بون کے تھرو کرتا ہے. اس ٹپالوجی میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ کلین آ جاتی ہے کہ سیم ٹائم پر کوئی سے دو جو سسٹم ہیں وہ ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ٹیکنیک یوز کرتے ہیں وہ ہے CSMA-CD، کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کلین ڈیٹیکشن. ہوتا کیا ہے کہ جس سسٹم نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ کیریئر کو یعنی کہ بیک بون کو سینس کرتا ہے کہ کیا اس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر تو اس کو یہ فری ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا ڈیٹا سینڈ کر دیتا ہے. جیسے ہی ڈیٹا سینڈ ہو جاتا ہے اور وہ ڈیزائر ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتا ہے تو کوئی اور سسٹم جو ویٹنگ میں ہوتا ہے وہ سینس کرتا ہے پہلے. اگر تو اس کو لائن فری ملتی ہے تو وہ پھر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے، ادروائز ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ویٹ کرے گا. اگر ہم یہ ٹیکنیک نہیں یوز کرتے اور دو یا دو سے زیادہ سسٹمز ڈیٹا سینڈ کر دیتے ہیں تو کلین ہو جائے گی. ایڈوانٹیجز آف بس ٹپالوجی. بس ٹپالوجی چھوٹے نیٹورکس کے لیے بہت بہتر ہے، ایزی ہے، اس کو ڈیزائن کرنا بہت آسان ہے اور اس میں جو کیبل ہے وہ بہت کم لگتی ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کا پورا نیٹورک ڈاؤن ہو گیا ہے. اس میں ٹربل شوٹ کرنا ہارڈ ہے. بس ٹپالوجی جو ہے لارج نیٹورکس کے لیے اچھی ٹپالوجی نہیں ہے. ٹرمینیٹرز لگے ہوتے ہیں دونوں اینڈز. اگر کوئی ہم ایڈیشنل ڈیوائس اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو پورے سسٹم کو پورے نیٹورک کو ڈاؤن کر دے گی. اور اگر اس کی جو کیبل ہے جو مین کیبل ہے بیک بون ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ کا انٹائر نیٹورک جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. یعنی کہ ایک سسٹم دوسرے سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا. نیکسٹ ہے آپ کی رنگ ٹپالوجی. رنگ ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیٹورک کا ڈیزائن ایک رنگ کی طرح ہوتا ہے. سسٹم 1 ہے وہ سسٹم 2 کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، سسٹم 2 سسٹم 3 کے ساتھ اور فردر اسی طرح. اور جو آپ کا لاسٹ سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے فرسٹ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی بناتے ہیں. جب بھی ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے
تو وہ ہر نوڈ یا سسٹم سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. رنگ ٹپالوجیز میں جو پیکٹس ٹریول کرتے ہیں اگر تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ٹریول ہوں تو اسے ہم یونی ڈائریکشنل رنگ نیٹورک بولتے ہیں. اور اگر اس میں جو پیکٹس ہیں ڈیٹا پیکٹس جو ہیں وہ دونوں سائڈس پہ الاؤ ہوں موو کرنا تو اسے ہم بائی ڈائریکشنل کہتے ہیں. یہ رنگ ٹپالوجی کی ڈائیگرام ہے کہ آپ کا فرسٹ سسٹم سیکنڈ سسٹم کے ساتھ اور اس طرح آگے اور لاسٹ سسٹم فرسٹ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو کے ایک رنگ بناتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رنگ ٹپالوجی کہلاتے ہیں. رنگ ٹپالوجی میں بھی وہی ایشو ہوتا ہے کہ اگر کسی دو سسٹمز نے سیم ٹائم پہ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جو لائن ہے وہ بزی ہوتی ہے اور اس میں ایک ہی لائن ہوتی ہے. سو اس میں جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ ہے ٹوکن رنگ. جس سسٹم نے یا جس نوڈ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ پہلے ٹوکن کو کیپچر کرتا ہے اور پھر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. جب تک ڈیٹا ڈیزائر ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ جاتا وہ ٹوکن کو ریلیز نہیں کرتا. اسی طرح جس بھی سسٹم نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اسے پہلے ٹوکن کو کیپچر کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. اور ڈیٹا سینڈ ہونے کے بعد نوڈ یا سسٹم یا اسٹیشن اس کو ریلیز کر دیتا ہے. اگر ہم ٹوکن رنگ کی ہسٹری دیکھیں تو پہلے یہ اسکولز آفیسز اور اسمال بلڈنگس میں یوز ہوتے تھے لیکن اب ٹوکن رنگ کا اس طرح یوز نہیں ہے. ایڈوانٹیجز آف رنگ ٹپالوجی. اگر تو ہم رنگ ٹپالوجی میں یونی ڈائریکشنل یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پیکٹس کی کلین بہت کم ہو جائے گی, ہوگی نہیں کیونکہ یونی ڈائریکشنل ہے, ڈیٹا ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کر رہا ہے تو ہمارے پیکٹ جو ہیں وہ کولائڈ نہیں کریں گے. نیٹ ورک سرور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. اس میں ہم ایڈیشنل ورک اسٹیشنز یا سسٹم جو ہیں انہیں ایڈ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز آف رنگ ٹپالوجی. جو بھی ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا اوور دا نیٹورک اس کو ہر ورک اسٹیشن سے گزر کر جانا پڑے گا. پورا نیٹورک جو ہے وہ جیم ہو جائے گا اگر کوئی ایک نوڈ بھی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے نیٹورک میں. رنگ ٹپالوجی میں جو ہارڈ ویئرز یوز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. رنگ ٹپالوجی کا میجر ڈس ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی خراب ہو جاتی ہے رنگ ٹپالوجی میں تو آپ کا پورا نیٹورک اس سے افیکٹ ہوتا ہے. نیکسٹ از اسٹار ٹپالوجی. اسٹار ٹپالوجی جو ہے یہ بہت بیسٹ ٹپالوجی ہے اور موسٹلی اسٹار ٹپالوجی ہی یوز ہوتی ہے. اس میں سارے سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن ایک سینٹرل ڈیوائس لگی ہوتی ہے جس کو ہم ہب یا سوئچ کہتے ہیں اور سارے سسٹمز اس ہب اور سوئچ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں. یہ ڈائیگرام ہے اسٹار ٹپالوجی کی. جو سینٹرل ہے اٹس این ہب اور سوئچ اور باقی سارے جو ڈیوائسز ہیں سسٹمز ہیں یہ اس ہب کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر کوئی ایک ڈیوائس خراب بھی ہو جاتی ہے یا کوئی تار خراب ہو جاتی ہے تو کمیونیکیشن بٹوین دا نیٹورک جو سسٹم ٹو سسٹم کمیونیکیشن ہے وہ ختم نہیں ہوگی, وہ چلتی رہے گی. ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے, اس میں ہب لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ نیٹورک کی چلتی رہتی ہے. اس میں ہم ایزیلی جو ہے اور سسٹمز کو ایڈ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز آف اسٹار ٹپالوجی. یہ تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہے جب ہم نے اس میں سوئچز اور راؤٹرز یا ہبز وغیرہ جو ہے وہ اور ایڈ کرنے ہوں تو یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہو جاتا ہے. اس میں جو بھی ڈیوائس آپ نے اٹیچ کی ہوتی ہے, جو سینٹر میں ڈیوائس اٹیچ کی ہوتی ہے نیٹورک کے, وہی پرفارمنس کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے. اگر اس کا ہب سوئچ یا جو بھی سینٹرل ڈیوائس ہے وہ خراب ہو جائے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, پھر آپ کا جو انٹائر نیٹورک ہے وہ جو ہے اس کی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے. ٹری ٹپالوجی. ٹری ٹپالوجی is also called hybrid network اور star bus topology. یہ ٹپالوجی کمبینیشن ہوتی ہے اسٹار ٹپالوجی کا اور بس ٹپالوجی کا.
لارج نیٹورکس کے لیے ٹری ٹپالوجی یوز ہوتی ہے. یہ ایک ڈائیگرام ہے جو آپ کی ٹری ٹپالوجی کو ڈیفائن کر رہی ہے. اس ڈائیگرام سے ہم ٹری ٹپالوجی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بس ٹپالوجی کی طرح اس کے سینٹر میں بھی بیک بون کیبل ہے جس کے لیفٹ اور رائٹ پر سسٹمز اٹیچ ہونے کی بجائے پورے نیٹورکس اٹیچ ہیں, یعنی کہ ہبز اٹیچ ہیں نیٹورکس کی. اور یہ جو ہبز ہیں یہ آپ کی اسٹار ٹپالوجی میں یوز ہوتی ہیں. سو اٹس اے کمبینیشن آف اسٹار بس ٹپالوجی, اور اس سے آپ بڑے بڑے نیٹورکس بنا سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ٹری ٹپالوجی. یہ بہت فلیکسیبل ہوتی ہے, سینٹرلائزڈ مانیٹرنگ اینڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہوتا ہے ٹری ٹپالوجی میں. سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو کنفیگر کرنا بہت مشکل ہے, اور اگر اس کی جو سینٹرل کیبل جو ہے اگر وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے بٹوین نیٹورک ٹو نیٹورک وہ آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ کا سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا. ادروائز بٹوین نیٹورکس آپ کی کمیونیکیشن ہوتی رہے گی. میش ٹپالوجی. میش ٹپالوجی میں آپ کے سارے سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ ایک سے زیادہ دفعہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کیس کہیں پر کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی تار کا ایشو آ جائے تو بھی کمیونیکیشن نہیں رکتی ہے آپ کی. اس میں موسٹلی یہ والی ٹپالوجیز آپ کی وائرلیس نیٹورکس میں یوز ہوتی ہیں. یہ ڈائیگرام آپ کو شو کر رہی ہوگی کہ ایک سسٹم جو ہے ہر دوسرے سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آلموسٹ ہر دوسرے سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اسی لیے اس کو میش کہا جاتا ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہے میش ٹپالوجی کے, کہ اس میں آپ جو ڈیٹا ٹریفک ہے وہ آپ ہائی اماؤنٹ میں مینیج کر رہے ہوتے ہو, اور اس میں ملٹیپل جو ہیں ڈیوائسز اٹیچ ہوتی ہیں ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ایک ہی ٹائم پر. اس میں فیلئر کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں, اور اس میں آپ ایڈیشنل ڈیوائسز بہت آرام سے اٹیچ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے اور بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹپالوجی. تھینک یو سو مچ.